تھے بنی اسرائیل کے اندر، ان میں سے ایک کو کوڑ کا مرض تھا، ایک شخص وہ تھا کہ وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ بال ہی نہیں آتے تھے، ایک شخص آنکھوں سے اندھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ میں انہیں پہلے عطا کروں گا، پھر ان سے مانگوں گا، پھر یہ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ اللہ آزمانا چاہتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آزمانا کیوں چاہ رہا ہے؟ اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے اللہ کو؟ تو جو نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نبی کے علم غیب ہوتا تو جنگیں کیوں ہوئی، نبی کو علم غیب ہوتا تو صحابہ شہید کیوں ہوئے، تو ان پر عقلوں سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کو بھی تو سب پتا ہے، پھر اللہ کی امتحان لے رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا تو جو کوڑ کا مرض تھا، جسے جلد کی بیماری تھی، ایک فرشتہ اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو انسان کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے وہی چیز وہ اس سے مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے جسم پر یہ مرض ہے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، گھن کرتے ہیں، لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، میرا جسم ٹھیک ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میرے قریب بیٹھے، لوگ مجھ سے پیار کریں، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے اس کی جلد پر ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اس کی جلد ٹھیک ہو گئی، مکمل ٹھیک ہو گئی، اللہ نے اسے خوبصورتی عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد اس فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے، تو کون سے مال سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹ عطا فرما دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے، وہاں سے چلا گیا۔ اب جو دوسرا شخص تھا جو گنجا تھا، جس کو بال ہی نہیں آتے تھے، اب وہ بڑا پریشان رہتا تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا، اس سے بھی فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا فرماتا، وہ بھی بہترین۔ تو اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے خوبصورت بال عطا فرمایا۔ اب وہ جدھر چاہتا اپنی ہیئر اسٹائل نکال لیتا۔ بھائی گنجے کے پاس بال آ گئے ہیں، وہ دکھائے گا تو صحیح نا کہ ہاں بھائی مجھے بھی دے دیا ہے اللہ نے۔ بہرحال پھر اس سے بھی فرشتے نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے عطا فرمائی اور دعا کی کہ اللہ تیرے اس مال پہ برکت عطا فرمائے۔ وہاں سے بھی وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد تیسرا جو شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، اندھا تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بتا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ تو اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ اتنی شاندار چیزیں ان کو میں دیکھ سکوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیرا فرشتے نے اور اللہ نے اسے آنکھ عطا فرما دی۔ اس سے بھی پوچھا کہ بھائی تجھے بتا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہے۔ فرشتے نے اسے بکری عطا فرمائی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے ان مال کے اوپر برکت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پریشان حالوں کا حال ٹھیک کر دیا، ان کو مال عطا فرما دیا، ان کی جو بیماری تھی جسمانی ان کو دور کر دیا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہی فرشتہ ایک فقیر بن کر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کے پاس جاتا ہے جس کو اونٹ دیا تھا، کہ جس کا جسم خراب تھا، جس کو کوڑ کا مرض تھا، جس کے پاس لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، جس کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جس کو دیکھ کر لوگ اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں بند کر دیا کرتے تھے، وہ فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور اللہ کے نام پہ اس سے سوال کرتا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو میں مسافر ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بڑا طویل سفر طے کرنا ہے، اگر تو مجھے اونٹ دے دے گا تو اس کے ذریعے میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا تو میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اللہ تم کو مال دے دیتا ہے، جس کے پاس ہوتا نہیں ہے پھر اللہ ان کو دے دیتا ہے، تو چونکہ اب دے دیا ہے تو پھر مال بھی ادھر ادھر لگاتا ہوا رہتا ہے۔ پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کیوں خرچ نہیں کر رہا، تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان چل رہا ہوں۔ تو اس نے بھی وہی کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں تجھے کیسے اونٹ دے دوں؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا، فقیر جو بن کے آیا تھا، اس نے کہا کہ تو بھول گیا کہ تو غریب تھا، تو فقیر تھا،
لوگ تجھ سے گھن کھایا کرتے تھے، تو اس دور کو بھول گیا ہے۔ آج اللہ نے تجھے بہترین چیز عطا فرما دی ہے، آج اللہ نے تیرے کو خوبصورت بنا دیا ہے، آج اللہ نے تجھے مال دے دیا ہے، تو تو مال خرچ کرنے کے اندر باتیں بنا رہا ہے۔ وہ جواب کیا دیتا ہے، وہ تجھے یہ کس نے بات کہہ دی کہ میرے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، مجھے جلد کا مرض تھا، تجھے کس نے کہہ دیا؟ میں تو بچپن سے ہی خوبصورت ہوں، میں تو خاندانی خوبصورت ہوں۔ یہ جو مال تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بعد میں ملا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملا ہے، یہ مجھے بعد میں نہیں ملا ہے۔ تو اس فقیر نے، جو فرشتہ تھا، اس نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو تو پہلے تھا، اگر تو پہلے مالدار تھا تو مالدار رہے، لیکن اگر تو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اور تو فقیر تھا، لوگ تجھ سے گھن کھاتے تھے، لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے، تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ اس فرشتے کا دعا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ویسا ہی کر دیا، اللہ نے پھر اسے ویسا ہی کر دیا، کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا، اور جو مال تھا اس کے اونٹ تھے سب کے سب ہلاک کر دیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا، وہ جسے چاہے مال جب دے اور جسے چاہے چھین لے، تو اس کی مرضی ہے۔ بہرحال وہ فرشتہ آگے جاتا ہے، آگے جانے کے بعد اس گنجے کے پاس جاتا ہے جس کے اب بال آ گئے ہیں، اس سے بھی سوال کرتا ہے۔ ایک خوبصورت بال والے شخص، اس کے پاس پہلے بال نہیں تھے نا، وہ یاد دلائے، ایک خوبصورت بال والے شخص، میں تجھ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں۔ تو وہ بھی باتیں بنانے لگا کہ میں بڑا پریشان چل رہا ہوں، میں تجھے کہاں سے گائے دے دوں، میں تجھے کیسے مال دے دوں۔ پھر فرشتے نے پھر وہی بات کہی کہ تو بھول گیا وہ دور کہ جب تو گنجا تھا، جب تیرے سر پر بال نہیں تھے، لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے، لوگ تیرے پاس بیٹھتے نہیں تھے، تو غریب تھا، پھر اللہ نے تجھے گائے عطا فرمائی، اس کے ذریعے تو مالدار ہوا۔ اس نے بھی وہی کہا کہ یہ مال تو میرے باپ دادا کے زمانے کا ہے، اور میں تو بچپن سے ہی خوبصورت بال والا پیدا ہوا ہوں، میری ہیئر اسٹائل پر بچپن کے اندر تو لوگ قربان ہوا کرتے تھے، جو دیکھ لیا کرتا تھا میری بھی واہ واہی کرتا تھا، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر فرشتے نے وہی بات کی کہ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے، اگر تو پہلے سے ہی ایسا ہے تو اللہ تجھے ایسا ہی رکھے، اور اگر تو پہلے ایسا نہیں تھا اور جیسا میں کہہ رہا تھا ویسا تھا، تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو پھر ویسا ہی کر دیا، اس کے مال کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کے بالوں کو بھی غائب کر دیا۔ یہ اللہ کی سزا ہے۔ پھر وہ فرشتہ فقیر کی صورت میں اس تیسرے شخص کے پاس گیا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے اس سے بھی کہنے لگا، اے آنکھ والے، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے یہاں سوال کرتا ہوں، اللہ کے واسطے تیرے یہاں سوال کرتا ہوں، تو مجھے مال عطا فرما۔ تو وہ جو اندھا تھا وہ کہنے لگا کہ بے شک تو نے سچ کہا، بے شک تو نے سچ کہا ہے، تو نے حق کہا ہے، میں پہلے اندھا تھا، اس دنیا کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا، ان دنیا کے نظاروں کو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، اللہ نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، پھر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے، آج تو نے مجھ سے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے لیے سوال کیا ہے، تو جا، یہ بکری کا ریوڑ ہے، جتنا تجھے لینا ہے اس مال میں سے لے جا، جتنا تجھے لینا ہے اس مال میں سے لے جا۔ وہ فرشتہ فقیر کہنے لگا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اور تو ایک ایسا ہے، وہ دو تو فیل ہو گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اب اللہ تیری خوبصورتی کو بھی بڑھا دے گا، تیری بینائیوں کو بھی بڑھا دے گا، اور جو تیرا مال ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھا اپنے جو اللہ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس سے باقی بھی رکھتا ہے اور اللہ اس سے بڑھا دیتا ہے۔